رب العالمین نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حاضرین گرامی، عقیدے کے بارے میں، عقیدے کے باب میں اہل سنت والجماعت کے خصوصیات کے ذکر میں ہم نے 4 چیزیں پڑھی. نمبر 5 پر انہوں نے شیخ دکتور ناصر نے ذکر کیا کہ مدار الخیر والصلاح والعزت والفلاح فی الدارین علی سلامت العقیدہ، کہ خیر بھلائی، صلاح یعنی اچھائی، اصلاح، اور عزت قوت، اور فلاح یعنی کامیابی دنیا اور آخرت دارین میں. دیکھیے 4-5 الفاظ ہیں. ہم کو بھلائی چاہیے، ہم اصلاح اور اچھائی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، اور فلاح اور کامیابی چاہتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں. یہ ساری چیزیں دنیا اور آخرت میں یہ منحصر ہیں عقیدے کے صحیح سالم ہونے پر. یعنی دنیا اور آخرت دونوں جگہ آپ کو کامیابی، اچھائی کب ملے گی؟ جب آپ کا عقیدہ صحیح ہوگا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. سورہ جن کی یہ آیت ہے کہ اگر وہ راہ نجات پر، اللہ کے بتائے ہوئے، رسول کے بتائے ہوئے طریقے اور راستے پر قائم رہیں گے، توحید پر قائم رہیں گے، صحیح عقیدے اور صحیح منہج پر قائم رہیں گے، تو ہم انہیں وافر پانی پلائیں گے. لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. ان کے یہاں پانی کی قلت ہوتی تھی، قحط کا معاملہ تھا. اس تناظر میں اللہ نے یہ فرمایا، اور پانی سے دنیا کی زندگی کا نظام چلتا ہے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ. سورہ اعراف میں دیگر قوموں کو تباہی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے بیان کیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی کے لوگ جن کو تباہ و برباد کیا گیا، یہ شہروں اور بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، ایمان اور تقوی. میں تقریروں میں کہتا ہوں، عوامی تقریروں میں، کہ ہمارے ہاں ہر مسلک سے کہا جاتا ہے آج کل کہ مسلمان ہر جگہ مارے کاٹے جا رہے ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ہر کوئی ان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے اور کامیاب بھی ہو رہا ہے. ہاں، تو ہم آپس میں کہتے ہیں، ہر مسلک کا عالم کہتا ہے تقریر میں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. بالکل صحیح بات ہے، لیکن ہر عالم یہ تو کہتا ہے، لیکن ہر عالم یہ نہیں بتاتا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، صحیح ایمان کیا ہے. سب سے بڑا سوال تو یہی ہے. ایمان ہمارے یہاں رٹ لگائی جاتی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ایک آدمی فلاں جماعت سے، فلاں گروہ سے جڑا ہوا ہے، کوئی سیاسی دین پھیلا رہا ہے، کوئی فضائل پھیلا رہا ہے، ایمانیات کی اس تعلیم کو جانتا ہی نہیں، توحید اور شرک کو پہچانتا ہی نہیں جو قرآن حدیث کی پہلی تعلیم ہے، جہاں سے انبیاء شروع کرتے ہیں. 20 سال بعد بھی ہمارا دائی اس کو نہیں جانتا. کتنے افسوس کی بات ہے، منہج سے ہٹے ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر بستی کے لوگ ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیں گے. یعنی ایمان اور تقوی ہوگا تو زمین اور آسمان کی برکتیں ملے گی. چنانچہ یہ آگے نتیجے کے طور پر کہہ رہے ہیں، چنانچہ خیر، صلاح، عزت، فلاح دنیا اور آخرت میں، دنیا اور آخرت میں ساری بھلائیوں کا انحصار اور مدار اس بات پر ہے کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہو، استقامت عقیدہ. ہاں، اور اس بات کی طرف حدیث صحیح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا صحیح حدیث میں کہ آپ کے سارے معاملات کب ٹھیک ہوں گے؟ جب جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب یہ صحیح ہوگا تو پورا جسم درست ہوگا. وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. جب یہ بگڑ جائے گا تو سارا جسم بگڑ جائے گا. الا وہی القلب، وہ دل ہے، اور یہ دل ہی میں عقیدہ ہوتا ہے، توحید ہوتی ہے، ہاں ایمان ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اصلاح کا اہتمام کیا. ہاں، کان یعمل علی اصلاح دنیانا وکما اہتم باصلاح الدین. جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اصلاح کا اہتمام کیا، محنت کی، ایسے ہی آپ لوگوں کی دنیا کی بھی اصلاح کرتے تھے. انما کان ذلک کلہ، یہ ساری چیز دین کے ساتھ دنیا کی اصلاح، یہ توحید کے معاملے کے اہتمام کے بعد ہوتی تھی.
ہاں، اور اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے کے بعد، یعنی آپ نے توحید پر محنت کر لی، تو اب توحید پر محنت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین اور دنیا کی بھلائیوں کے احکامات بتائے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ وَهَذَا مَا يَجْهَلُهُ أَوْ يَتَجَاهَلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، کہ کوئی شخص جاہل ہو یا جاہل بنتا ہو اس مسئلے میں اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ اس امت کے اندر کمزوری آئے گی، ذلت آئے گی، وہن آئے گا، موت کا ڈر آئے گا. کیسے آئے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنت سے اکثر لوگ جب اعراض کریں گے، اس امت کے اکثر لوگ جب اللہ کے رسول کی سنت سے، آپ کے منہج سے ہٹیں گے، تو پھر مسلمانوں پر ذلت آئے گی، خاری آئے گی، انحطاط آئے گا. چنانچہ اس وقت وَأَنَّهَا لَا يُمْكِنُ أَن يَكُونَ، اس وقت یہ ممکن نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کو عزت کا مقام ملے یہاں تک کہ وہ اپنے رب کی طرف، یعنی رب کے دین کی طرف پلٹ آئیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے جس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم عینہ کا سودا کرو گے، بیع عینہ سمجھتے ہیں آپ؟ بیع عینہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. ایک میں مثال شارٹ میں دے دوں کہ مثلا مجھے چاہیے آپ سے کہ میں آتا ہوں کہ مجھ کو 1,00,000 روپیہ ادھار دے دو، ضرورت ہے. تو آپ سوچتے ہیں کہ میں 1,00,000 روپیہ دوں گا، 4 مہینے بعد آپ 1,00,000 روپیہ مجھ کو لوٹاؤ گے، تو 4 مہینہ میرا ویسٹ ہوگا، 1,00,000 کا 1,00,000 ہی رہے گا، اور وہ بھی گارنٹی نہیں ملتا کہ نہیں ملتا. تو پھر میرا کیا فائدہ؟ تو کہا ٹھیک ہے، کیا فائدہ چاہیے؟ تو آپ جاتے ہیں، چلو دکاندار، ایک دکاندار کے پاس جاتے ہیں کہ یہ مشین کتنی کی ہے؟ 4,00,000 کی مشین بتائیے. تو اس نے 4,00,000 کی مشین خریدی، 4,00,000 دکاندار کو دیا، مشین لی، اور اسے کہا کہ 4,20,000 میں میں نے آپ کو بیچا. وہ جو قرضہ لینے آیا اس کو 4,00,000 روپیہ چاہیے، لیکن وہ مجھے 4,20,000 کی مشین دے رہا ہے. اب 4,20,000 کی مشین دکاندار سے لے کے دیا، میں دکاندار کے پاس جاتا ہوں اور بولتا ہوں کہ بھائی آپ نے 4,00,000 کی دی ہے، 4,00,000 لو واپس دو اور یہ مشین لے لو. سمجھا؟ مجھ کو 4,00,000 کیش ملا دکاندار سے، نہیں سمجھا؟ یہ مجھے پیسہ چاہیے، آپ نے دکاندار سے یہ خریدا، ہاں مجھے چاہیے 1,00,000 روپیہ، آپ نے 1,00,000 کا خریدا. اب مجھ کو بولا 1,10,000 کا، یہ آپ کا 1,10,000 کا، مجھے چاہیے 1,00,000. آپ یہ کتنے میں دے رہے ہو؟ 1,00,000 آپ نے خریدا 1,00,000 میں. اب یہ میں لینے کے بعد دکاندار کے پاس جاتا ہوں کہ آپ نے 1,00,000 کا بیچا نا، یہ لو اور 1,00,000 مجھے واپس دو. میں نے 1,00,000 لے لیا، مجھے 1,00,000 کی ضرورت تھی، لیکن دینا کتنا ہے مجھ کو؟ اس سے لیا 1,10,000. تو پیسے پہ پیسہ بڑھانا ہے، لیکن بیچ میں ایک چیز ڈال کے حرام کو حلال بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ایک شکل ہے، ایسی کئی شکلیں آج ہمارے یہاں لوگ عمل کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم ایسی بے کرنے لگو گے حرام والی، ہاں وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور گائے کی دموں کو اختیار کر لو گے، یعنی کسان کھیتی باڑی میں لگ کے گائے بیل مویشی چرانے میں لگ گئے، ہاں وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی پر ہی مطمئن ہو گئے، خوش ہو گئے. آج کل بولتے نا کہ ارے بیٹا تو سرکاری نوکری پہ لگ گیا، وہ تو یہ کر لیا، ڈاکٹر ہو گیا، اب کوئی ٹینشن نہیں ہے. ایک مسلمان یہ نہیں بول سکتا. میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں، ہمارے لیے معراج دنیا کی زندگی میں دولت، کوٹھی، بنگلہ، گاڑی یہ سب نہیں ہے. ہاں میں ابھی بتایا عبد الرحمن بن عوف، دنیا مل رہی تو رو رہے ہیں، اصل چیز آخرت ہے. تو جب تم کھیتی باڑی پر جو ہے راضی ہو گئے، بیع عینہ کرنے لگے، گایوں کے پیچھے لگ گئے، مویشی کے پیچھے لگ گئے، کھیتی باڑی پر مطمئن ہو گئے، کاروبار میں آپ کو پروڈکشن ہو رہا ہے تو آپ خود خوش ہیں. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد کو، اللہ کے راستے میں کوشش کرنے، قربانی دینے کو، جہاد کا صرف وہ مار کاٹ والا مطلب نہیں ہے جیسا کہ آج کل بیان کیا جاتا ہے. ہاں کفار مشرکین سے رد کرنا، یہ جہاد بھی بالقلم، جہاد باللسان، زبان سے بھی جہاد ہوتا ہے. ہاں تو جو شخص اس کو ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیکم ذلًا، تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے گا. لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، ہاں اس کو ہٹائے گا نہیں یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف پلٹ نہ آؤ. دین کی طرف پلٹو گے جب تم کو واپس عزت ملے گی، ورنہ عزت نہیں ملے گی، ذلت میں رہو گے. وَهَذَا يُفَصِّلُ حَقِيقَةً، یہ چیز جو ہم نے پڑھی یہ ایک حقیقت کو واضح کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ اس امت کے لیے ترقی کرنا، قوت پانا، اور اسی طریقے سے اس کے کلمے کا متفق ہونا یہ ممکن نہیں ہے. ہاں اور ذلت اور خاری کے حالت سے نکلنا یہ ممکن نہیں ہے مگر اسی وقت جب وہ کتاب و سنت کو اختیار کرے. امت کو سب کو اہل حدیث بننا پڑے گا.
یہ میں مذاق میں طنز میں نہیں کہہ رہا ہوں. آج کی زبان میں اہل حدیث کا جو مفہوم ہے اور جو مسلک ہے وہ قرآن و حدیث کو دین ماننے والا منہج سلف پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. سلف کا منہج، اس کا نمائندہ طبقہ روئے زمین پر صرف اہل حدیث ہے. اور اللہ کے دین کی طرف پلٹنے کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن و حدیث کو ماننا عقیدے میں، منہج میں، عبادات میں. اور وہ طریقہ صرف اہل الحدیث کے پاس ہے. جتنے بھی مسلک ہیں، ہاں کوئی کتنا بھی برا سمجھے، ہر جماعت کے پاس کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، لیکن پوری اچھائی، پورا خالص دین اگر کسی کے پاس ہے تو وہ یہ سلف کے منہج پہ چلنے والوں کا. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ کب ہم کو عزت ملے گی، اللہ کے آسمان اور زمین کی برکت ملے گی، جب ہم ایمان اور تقوی اختیار کریں، جب اللہ اور رسول کے، اللہ کے دین کی طرف پلٹیں. اللہ کا دین کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے. جو قرآن حدیث کو ماننے لگیں گے تو یہ ہوگا. جب شرک، بدعت، خرافات، فلاں مسلک، فلاں امام، فلاں پیر صاحب کو مانتے رہیں گے، فلاں بزرگ اور مفکر کے پیچھے چلتے رہیں گے، اس کے لائک اور لائک کرنے والوں کو جو ہے مانتے رہیں گے قرآن حدیث کو چھوڑ کر، تو یہ عزت نہیں ملنے والی. کہا کہ مسلمانوں کی عزت اور ترقی کا راز یہی ہے کہ قرآن و حدیث کی طرف لوٹیں اور سلف صالح صحابہ اور تابعین کے منہج پر آئیں، اور اسی سے ان کے وعمرت دنیا بالدین اور دین کے ذریعے سے اس کی دنیا کو تعمیر کیا جائے. ہمارے دین کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا کو تعمیر کریں، برخلاف کافر امتوں کے. اس لیے کہ ان کی دنیا اور ان کی تہذیب اور تمدن، ان کی تہذیب اور ثقافت، کلچر جو ہے اس وقت جو ہے چمکتا ہے جب وہ دنیا کو ان کے دین سے دور ہوتے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہاں سوال کوئی کر سکتا ہے کہ بھائی یورپ، امریکہ اور دوسرے لوگ جو جن کے پاس طاقت قوت ہے وہ تو چمک دمک میں نظر آ رہے ہیں، ہاں تو ان کو ترقی مل رہی ہے، مسلمانوں کو نہیں مل رہی ہے. ان کی ترقی کا راز ان کی چمک دمک ہو سکتی ہے. ان کی چمک دمک کے پیچھے ان کے کتنے آنسو بہتے ہیں، بے چینی ہے، سکون سے وہ خالی ہیں، ان کو کیسی کیسی بیماریاں اور کیا کیا لاحق ہو رہا ہے، یہ ایک الگ بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عارضی طور پر، امتحان کے طور پر ان کو بہت سی چیزیں دے رہا ہے، لیکن آخرت میں اگر وہ کفر اور شرک کے ساتھ ہیں تو آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. چنانچہ نتیجہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے عقیدے کے خصائص میں ایک بہت نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ کامیابی، اللہ کی نصرت اور زمین میں طاقت اور قوت کا سب سے بڑا سبب ہے. ہاں اس شخص کے لیے جو اس کو قائم کرتا ہے، اس کی طرف سچائی کے ساتھ، عزم اور صبر کے ساتھ دعوت دیتا ہے. جو توحید کے اور صحیح عقیدے کو اختیار کرتا ہے، اس کو عزم و صبر اور سچائی کے ساتھ قائم رہتے ہوئے لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس کی کامیابی کا ذریعہ بنا دیتا ہے. جب بھی مسلمانوں کا جو طبقہ توحید کو پھیلاتا ہے، عام کرتا ہے. دیکھیے آج سعودی عرب کے کچھ آج سے 50-60 سال پہلے کیا حالات تھے، اور آج دیکھیے توحید کی برکت نے ان کو کتنی دولت اور کتنے برکات سے نوازا ہے. دنیا کے لوگ اس کی مخالفت کریں دبے چھپے لفظوں میں کئی چیزوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جو دیا ہے کسی کو حاصل نہیں ہے. ہاں یہ توحید کی برکتیں ہیں، دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ نتیجہ ہم کو دکھائی دے. غزوہ احد اور بدر میں صحابہ کرام جو شہید ہوئے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ہاں پوری چادر بھی نہیں تھی کہ ان کی لاش کو پورا ڈھکا جائے، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کے صحابہ کو اور زیادہ نواز دیا. یہ دنیا کی نعمتوں کا اعتبار ہم نہ کریں، ہاں کیونکہ اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں. چنانچہ جو طائفہ اور گروہ اس عقیدے کو، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو مضبوطی سے پکڑتی ہے، یہی طائفہ منصورہ اور ظاہرہ ہے کہ جب اس کے مخالفین ان کی مدد چھوڑیں گے تو کوئی ان کا نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی ان کے دشمن ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے ذریعے سے ہم کو خوشخبری دی. اس میں تسلی ہے صحیح عقیدے کے ماننے والوں کے لیے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ، ایک طائفہ ہمیشہ حق پر ظاہر اور غالب رہے گا. لا یضرهم من خذلهم، ان کی مدد چھوڑنے والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. وحتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے گا اور وہ ایسے ہی رہیں گے. مسلمانوں کے اہل حدیثوں کے خلاف دیکھیے کتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے، کتنے الزامات لگتے ہیں، منصوبے بنتے ہیں، ختم کر دینے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو تکلیفیں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن ان کا بگڑتا کچھ نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے. چھٹے نمبر پر اس کی خصوصیت بیان کر رہے ہیں کہ توحید کی دعوت کو اولیت دینا،
توحید کی اور عقیدے کی دعوت کو اولیت دینا دنیا میں کسی بھی دعوت کے کامیابی کے لیے شرط ہے. یہ بات جو ہم پڑھ چکے ہیں، انہوں نے پھر سے اس کو دہرایا کہ اسی طریقے سے کوئی بھی دعوت جو اس بنیاد پر قائم نہیں ہوتی، یعنی عقیدے کی سلامتی پر اور توحید کی طرف بلانے، شرک اور بدعات سے منع کرنے پر. میں کھل کے کہوں، جیسے آج جماعت اسلامی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، اس کا ورژن عربی ورژن ہے اخوانیت، تھوڑے سے فرق کے ساتھ. تبلیغی جماعت، بریلویت، دیوبندیت، فلاں جماعت، فلاں گروہ، فلاں شخصیت، ان کی دعوتیں دیکھیے. مولانا مودودی صاحب کا جس وقت تو انہوں نے پیش کیا تھا، سیاسی ورژن پیش کیا تھا اسلام کا، ان کی محدود توحید، تو اس وقت لوگوں کو لگا بہت اچھا. لیکن ان کو ماننے والے، ان کے پیچھے چلنے والے کچھ دن تک جو ہے بڑے زور شور اور خبروں میں رہے. جیسے جیسے تھوڑا سا پیریڈ چینج ہوا، وہ غائب ہوتے چلے گئے. دنیا میں آپ دیکھیے بہت بڑی بڑی ذہین شخصیات پیدا ہوئی، فلاسفہ، مناطقہ. ان کے دور میں ان کی طوطی بولتا تھا، بہت چرچا رہتا تھا. ان کا دور گزرا 15 سال، 20 سال، 25 سال، 100 سال کے بعد وہ غائب ہو گئے. یہ کوئی معمولی بہت اہم بات بول رہا ہوں، تاریخ کی ٹائم نہیں ہے اس لیے شارٹ میں بول رہا ہوں. اس کے بالمقابل آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے پوری امت میں قرآن اور حدیث کی تعلیم کو پکڑ کر توحید کی دعوت، نبی کی دعوت اور طریقے کو اختیار کیا، وہ آج بھی زندہ ہیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، علامہ ابن کثیر، امام بخاری، ائمہ ہدی جو گزرے ہیں، ان کی دعوت عقیدے پر مشتمل تھی، نبی کے منہج اور طریقے پہ. یہ آج تک زندہ. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث پرانا نہیں ہوتا، باسی نہیں ہوتا. باقی کوئی خاص نظریہ اور فکر کتنا بھی اچھا، آج کے دور میں اگر میں کوئی ایک نیا خیال پیش کروں، تھوڑے دن کے لیے آپ کو بہت اچھا لگے گا، لیکن جیسے حالات چینج ہوں گے وہ بیکار لگے گا، اس میں وہ کشش نہیں رہے گی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی دعوتیں ہیں نا، ان کے یہاں چونکہ توحید اور عقیدہ بنیاد نہیں ہے، قرآن و حدیث کا طریقہ، نبی کا منہج جو ہے یہاں اختیار نہیں کیا گیا ہے، اس لیے ان کی اس دعوت میں وہ بات آپ کو نہیں ملے گی. وہ کسی بھی زمانے اور کسی بھی علاقے کی دعوت ہو، اگر وہ عقیدے کی سلامتی، توحید کی طرف دعوت اور شرک سے ممانعت پر مشتمل نہیں ہے، تو وہ دعوت قاصر اور ناقص ہے، عاجز ہوگی، ناقص ہوگی. اور اس بات کا ڈر ہوگا کہ یا تو اس کا انجام ناکامیابی ہوگا. ایسی جتنی بھی دعوتیں ہیں، ان کا دو میں سے ایک انجام ہوگا، یا تو وہ ناکام ہو جائیں گی یا خود صراط مستقیم سے ہٹ جائے گی، یا پھر دونوں چیزیں ساتھ ساتھ پائی جائے گی. ایسی آپ جتنی بھی دعوتیں دیکھ رہے ہیں، وہاں کچھ بھلائیاں تو ہیں. کچھ لوگ فخر کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے فلاں لوگ کام کرتے ہیں، دیہاتوں تک پہنچ گئے، ایسا کام کر لیا، ویسا. کچھ چیزیں آپ کو ایسی نظر آئے گی، لیکن اس سے بڑا اگر غور سے دیکھیں گے تو اس سے بڑا نقصان دکھائی دے گا کہ وہاں عصبیت پیدا ہو گئی ہے، تفرق پیدا ہو گیا ہے. اس کے سائے میں بدعات اور خرافات نے جنم لے لیا. جب بدعت اور خرافات پیدا ہو گئی تو آپ کی کئی اچھائیاں ہوئی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بدعت اور شرک جو ہے آپ کی اچھائیوں کو مٹا دینے والا ہے. اس لیے کہ تو یہ بات تھوڑی سی پھیل رہی ہے کہ یہ توحید یہ اصل اور بنیاد ہے. کوئی بھی دعوت اسی وقت کامیاب ہوگی جب اس کی جڑ میں یہ توحید ہوگی، ورنہ یا تو وہ ناکام ہو جائے گی یا خود راہ راست سے بھٹک جائے گی. کیونکہ دین کے اصولوں میں سے یہ اصل عظیم ہے. جب امتیں اس سے غافل ہو جائیں، جب امت اس سے غافل ہو جائے، کوئی قوم اس سے غافل ہو جائے گی، تو وہ شرک، بدعت اور انحراف کی مصیبت میں گرفتار ہو جاتی ہے. اور یہ موجودہ دور کی جتنی بھی دعوتیں پائی جاتی ہیں، شیخ کہہ رہے ہیں، جتنی بھی دعوتیں پائی جاتی ہیں، ان کے کمزور ہونے کے اسباب میں یہ ایک عظیم سبب ہے. اور ان کے قصور میں ان کا سب سے بڑا قصور ہے کہ وہ دین کے مقاصد، اعلیٰ مقاصد اور امت کی عزت کو حاصل کرنے میں ناکامیاب ہو رہے ہیں. اور وہ دراصل اس اصل عظیم، یعنی جو عقیدے کی اصل اور بنیاد ہے، اس میں خلل پیدا کرنے کی وجہ سے ان کی دعوت میں یہ کمزوری ہے. بہت محنت ہو رہی ہے، عالمی کانفرنس، فلاں کانفرنس، کروڑوں کی کانفرنس ہوتی ہے، بڑی بڑی پروگرام کانفرنسیں، اور کیا کیا ہوتا ہے. لوگ فخر کرتے ہیں کہ اتنے لاکھ لوگ جمع ہوئے، حج کے جیسا اجتماع ہو گیا. لیکن فائدہ؟ جب آپ کی دعوت نبی کی دعوت کے مطابق نہیں ہے، فضائل ہی فضائل بیان کر رہے ہیں. اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں اخیر میں آئے گا کہ باطل عقائد کا رد کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے، صحیح عقیدے کی حفاظت کے لیے. آج ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی رد کر رہا ہے، ارے یہ تو دیکھو اختلافی بات کر رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے باطل باتوں کا، رسول نے رد کیا، صحابہ نے رد کیا، تابعین، امت کے ہر طبقے میں اہل حق نے، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، منکرین حدیث کا رد کیا امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے منکرین صفات کا رد کیا، معتزلہ سے مناظرہ کیا، امام بخاری نے صحیح بخاری میں باقاعدہ آخری باب میں جو ہے رد کیا، ردود کیا۔ تو حق کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے، یہ بھی اس کے آخر میں ہے لیکن شاید ہم وہاں پہنچ نہ پائیں، اس لیے میں نے ابھی تھوڑا سا ذکر کر دیا۔ آخر میں یہ اس خصوصیت کے ضمن کہتے ہیں کہ حقائق اور واقعات، تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کوئی بھی دعوت کامیاب اسلامی دعوت اسی وقت ہوگی جب نبی کے طریقے پر عقیدے کی بنیاد کو لے کر چلے۔ اس ضمن میں جو انہوں نے مثال دی ہے سعودی عرب کی کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کو دیکھیے، جب یہ توحید اور صحیح عقیدے پر قائم ہوئی تو یہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور دین کی تجدید کا زبردست پھل دیا۔ اس کی وجہ سے سنت کا بول بالا ہوا اور بدعت اور تفرقہ جو ہے وہ چھڑ گیا۔ آج سعودی عرب میں حکومت میں آپ دیکھیے کس طریقے سے مسجد میں یہ جو ہمارا دروس چل رہا ہے نا، ہر مسجد میں وہاں دروس چلتے ہیں۔ عام آدمی بھی کچھ نہ کچھ عالم ہوتا ہے، ہمارے ہاں جن کو علم نہیں ہے وہ علماء پہ تبصرے کرتے ہیں، وہاں اس علم کی برکت سے لوگ علماء کی عزت کرتے ہیں، کہ علماء سے ہم کو دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور اہل علم کی توقیر قرآن اور حدیث کی توقیر ہے۔ علماء کی توقیر ان کی شخصیت کی نہیں ہے، ان کی علم کی توقیر ہے، اسلام کی توقیر ہے۔ اور شاید آگے میں بول پاؤں نہ بول پاؤں، یہاں ایک بات کا ذکر کر دوں، ٹائم نہیں ہے اس لیے ایک بات شارٹ میں، اس پر میں نے بعض جگہ لمبا درس دیا ہے، تفصیل بیان کی ہے، اور بہت سارے علماء نے اس پر لکھا ہے کہ یہ یہود نصارہ مسلمانوں کے دشمنوں کے ایجنڈے کا ایک حصہ ہے کہ مسلمان لوگوں کو، عوام کو ان کے علماء سے کاٹ دیا جائے، خاص طور سے قرآن و حدیث کو جاننے والے، توحید کے جاننے والے علماء سے کاٹا جائے، اور جو بھی ہمارے درمیان مسلمان، وہ کوئی انجینئر ہو کہ کوئی فلاں اور فلاں ہو، اگر کوئی شخص علماء کی برائی کر کے عوام کو علماء سے دور کر رہا ہے، ان کے بارے میں بدگمان کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ یہود و نصارہ کے ایجنڈے پر قائم کا کام کر رہا ہے۔ علماء سے دور ہونے کا مطلب ہمارا سماج دین سے دور ہو رہا ہے، اور علماء میں سب علماء کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو قرآن و حدیث کے علماء ہیں۔ اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمارے یہاں یہ کہیں کہ بھائی دنیا میں فلاں فلاں جگہ پر صرف عالم ہے، ایک ڈاکٹر ہے یہ وہ فلاں اور فلاں دوسرے لائن کا ہے، عربی اور علوم اسلامیہ کو جانتا نہیں ہے، اور وہ مسلمان علماء کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ عالم نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ کاش کے موقع ہوتا میں اس پر کچھ تفصیلی، کسی وقت موقع ملے گا تو اس پر تفصیلی، اور ابھی کچھ علماء نے اہل علم کی فضیلت، ان کی پہچان، اور آپ کو پہچان کرنی ہوگی کہ عالم کون ہے۔ قرآن و حدیث کا جاننے والا عالم ہے، عربی زبان اور علوم عربیہ کا جاننے والا عالم ہے۔ اب علماء کے درجات ہو سکتے ہیں کم زیادہ، لیکن آپ یہ کہیں کہ بھائی ان سے استفادہ ہی نہیں کرنا ہے، ان سے پوچھنا ہی نہیں ہے، تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور قرآن و حدیث کے بہت سارے ایسے احکامات پر آپ کہاں سے عمل کریں گے اگر ہندوستان میں کوئی عالم ہی نہ ہو؟ انتہائی بڑی سازش ہے، جہالت ہے۔ اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں، آپ کو اگر میری بات ہلکی پھلکی لگ رہی ہو تو تحقیق کریں، یہود و نصارہ کے ایجنڈے کا حصہ ہے کہ علماء ربانیین، قرآن و حدیث کے جاننے والے لوگوں سے عوام کو کاٹ دیا جائے، علماء کی بے عزتی کی جائے، ان کو کمتر کر کے دکھایا جائے، ان کو پریشان کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، یہ دین نہیں جانتے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی بہت ساری چیزیں اڑا کر علماء کی بے توقیری کر کے لوگوں کو علماء سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، موقع نہیں ہے، لیکن یہ بہت نازک اور بہت اہم معاملہ ہے۔ اس چیز کو پر توجہ نہ دینے سے ہماری نئی نسل کے اندر جو ہے الحاد، بے دینی، بے راہ روی، انحراف کو راستہ مل رہا ہے، اور پھر یورپ اور امریکہ کے لوگ جو شبہات اور شہوات کے فتنے پھیلا رکھے ہیں، بہت کروڑ کے بجٹ سے مسلمان نوجوان نسلوں کو، مردوں اور عورتوں کو جو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے اثرات آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ عقیدے کی جو خصوصیات ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو اگر ہم نے صحیح ڈھنگ سے سیکھ کر اپنے دل و دماغ میں رچا بسا لیا تو ان کی جو چالیں ہیں، ان کے حملے جو ہیں انشاءاللہ ناکامیاب ہوں گے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو دعوت ہے، آج سعودی عرب میں جو شرک نہیں پایا جاتا، بدعت نہیں پائی جاتی، اور وہاں سنت کا اور صحیح عقیدے کا جو دورہ ہے، یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کا نتیجہ ہے۔ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب کی دعوت کہ عقیدے کی بنیاد پر جو قائم ہوئی ہے، اس کے اثرات میں اپنے جملے میں بیان کروں، آج پورے دنیا میں، پورے عالم اسلام میں اس کے اثرات ملیں گے آپ کو۔ اور جتنے معاصر دعوتیں آج کو ماضی قریب کیا نا، کسی کا اثر نہیں ملے گا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کا اثر
افریقہ کے مسلم ممالک ہوں، یورپ اور امریکہ کے مسلم ممالک ہوں، ہاں کسی بھی بر اعظم کے علاقے میں آپ چلے جائیے، آپ کو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے اثرات ملیں گے. اخلاص ہوگا، توحید ہوگی اور نبی کے طریقے پہ دعوت آپ دیں گے تو اس کا اثر دور تک ہوگا، دیر تک ہوگا، نسلوں تک ہوگا. آج ہم دیکھ رہے ہیں نسلیں گزر جانے کے بعد بھی ان کی ایک کتاب، کتاب التوحید سے جتنے لوگوں نے، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں نے عقیدے کی اصلاح کی، شرک سے توبہ کی اور صحیح دین کی طرف پلٹے. ایک چھوٹی سی کتاب کو اللہ نے اتنی برکت دی، کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ اس میں دعوت وہی ہے جو قرآن و حدیث کی ہے، جو نبی کا طریقہ ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سنت کا احیاء فرمایا، ہاں بدعت اور خرافات اور آپس کے تفرقے کو ختم کیا اور ایک منہاج نبوت پر ایک اسلامی سماج کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا جو اسلام کی نمائندگی کرتا ہے دین اور دنیا میں، دنیا کی زندگی کے دینی اور دنیاوی تمام پہلوؤں میں. ہاں جبکہ موجودہ دور کی اس کے علاوہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے علاوہ آپ دوسری دعوتوں کو دیکھیے، تحریکوں کو دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان دعوتوں کے وہ ثمرات، وہ نتائج اور ان کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکے، اس لیے کہ ان دعوتوں نے توحید اور اصلاح عقیدہ پر اعتماد نہیں کیا، اس کو اپنی بنیاد نہیں بنایا. ساتویں خصوصیت جو عقیدہ اہل سنت کی ہے وہ یہ کہ عقیدۃ التوحید شاملۃ لجمیع ثوابت الدین العلمیہ والعملیہ، کہ عقیدہ توحید دین کے جتنے بھی اٹل حقائق ہیں ان تمام علمی ہوں یا عملی، یعنی علم سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز ہو جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، یا عمل سے تعلق رکھنے والی، ان تمام چیزوں کو گھیرنے والی چیز ہے عقیدہ توحید. یہ عقیدہ توحید اپنے مفہوم میں ہاں یہ پورے دین کو گھیرے ہوئے ہے. ہاں اس حیثیت سے کہ ایک مسلمان پر یہ لازم ہے کہ جب وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو چیز اللہ کی کتاب میں آئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت کے ساتھ ثابت ہے، یہ حق ہے اور اس کو تسلیم کرنا اس پر واجب ہے، لہٰذا یہ حق ہے. اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے، اس کا ہم انکار، جب نبی کی حدیث ہے تو ہم انکار نہیں کر سکتے. نبی کی بات کو نہیں ماننا نبی کا انکار ہے، اور نبی کا انکار کرنا اللہ کا انکار ہے. نبی کی حدیث کا انکار کرنا قرآن کا انکار ہے. قرآن کہتا ہے جو رسول دے لے لے، جس سے منع کرو رک جاؤ. تو ہمارے ہاں جتنے منکرین حدیث ہیں وہ بہانے اور باتیں کتنی بھی چکنی چپڑی کریں، ادھر ادھر کی گھما پھرا کے کریں، اگر حدیثوں کا انکار ہے تو کفر ہے، توحید میں خلل ہے، ان کا عقیدہ خراب ہے، ایمان بھی رسول صحیح نہیں ہے، اور جس کا ایمان بھی رسول صحیح نہیں ہوگا اس کا ایمان باللہ اور عقیدہ توحید بھی صحیح نہیں ہوگا. تو کہا کہ جو بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ توحید پر تو اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب اللہ پر یقین ہے تو اللہ نے اپنی کتاب میں جو بیان کیا، اپنے رسول کی زبان سے جو بیان کیا، وہ ہمارے لیے دین ماننا ضروری ہے. ہاں یہ حق ہے. اب وہ چاہے قلب دل سے تعلق رکھنے والے علمی امور ہو، یعنی خبریں ہوں، تقدیر کی باتیں ہوں، یا پھر تو اگر ایسی چیزیں آئیں گی قرآن اور حدیث میں تو بندہ اس کی تصدیق کرے گا، اس پر یقین رکھے گا کہ اللہ نے جو خبر دی ہے آخرت کے بارے میں، غیب کے بارے میں، عذاب قبر کے بارے میں، ہاں پچھلی امتوں کے بارے میں، جادو ٹونے کے بارے میں، قرآن اور حدیث نے جو کہا میں اسے مانتا ہوں. تو جب عقیدہ صحیح ہوگا تو ان کی خبروں پر یقین کرے گا، اس پر سر تسلیم خم کرے گا. اور اگر وہ عملی امور ہیں، یعنی اللہ اور رسول نے یہ کہا کہ ایسا کرو، یہ حکم ہے، ایسا نہ کرو یہ ممانعت ہے، تو اس کا حکم جو ہے اپنی طاقت کے مطابق بندہ توحید کو ماننے والا اس کو بجا لائے گا کہ جب میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں تو اللہ کا کلام اور رسول اس کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ جو چیز کہہ رہے ہیں ایسا کرو ایسا مت کرو، تو ہم کو اپنی طاقت کے مطابق اس کو ماننا چاہیے. اسی طریقے سے عقیدہ توحید کی دین کو پورے دین کو عقیدہ توحید گھیرتا ہے. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ دین کے جو دو مصادر ہیں قرآن اور حدیث، ہاں اس کو، ان قرآن و حدیث کو، چونکہ اللہ کو مان رہا ہے تو قرآن اللہ کا کلام ہے اس کو ماننا ہے، رسول اللہ کے بھیجے ہوئے اس کو ماننا ہے. تو اب پورا قرآن و حدیث ہی تو دین بیان کر رہا ہے. تو جب آپ توحید مان رہے ہیں تو کتاب و سنت کو مان رہے ہیں. اب ایسی صورت میں بندہ جب یہ مان رہا ہے تو اس کو اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ اپنے دین کو قرآن اور سنت سے لیوے، بس اس کے علاوہ ہاں کسی اور چیز سے نہ لیوے. اور اس قرآن و حدیث سے کیسے لیوے؟ حق منہج کے ساتھ، جو
قرآن اور حدیث کو سیکھنے کا سمجھنے کا طریقہ بتایا ہے. ابھی ہم نے جو بتایا کہ قرآن حدیث کہتے ہیں کہ ویسے مانو جیسے صحابہ نے مانا تھا, تو اس کی مرجعیت اور استدلال, ہاں میں اس کو آسان زبان میں کہوں کہ اس کو ماننے کا, جس طرف لوٹا کر اس کو سمجھنے کا طریقہ ہے, اس طریقے سے قرآن و حدیث کو سمجھا جائے اور مومنین کے راستے یعنی صحابہ کرام کے راستے کی اتباع کی جائے. چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور جو لوگ بھی سلف صالح میں سے اللہ کے رسول اور صحابہ کے طریقے پر چلے, اس طریقے پر قرآن و حدیث کو لیا جائے, ان سے استدلال کیا جائے علم میں, عمل میں اور اپنے موقف کو اختیار کرنے میں. قرآن حدیث جو کہتا ہے وہی مانے, یہ توحید کا تقاضا ہے. تو ہمارا علم, ہمارا عمل, ہمارے دین کی ساری چیزیں, ہمارے سارے مواقف قرآن و حدیث پر مشتمل ہوں گے. اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی توحید صحیح نہیں ہے. دوسرے ناحیے سے ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ دین تمام چیزوں کو شامل ہے, زندگی کے تمام معاملات کو گھیرتا ہے, اور انسان کے جتنے بھی تقاضے ہیں ہمارے اور آپ کے, اگرچہ 1400 سال پہلے ہمارے پاس دین آیا ہے, لیکن عقیدہ توحید اور یہ دین آج کے اور قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی جتنی ضروریات ہوں گی سب کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے, کوئی بھی زمانہ ہو, کوئی بھی علاقہ ہو. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عام نبوت کو جو ہم مانتے ہیں اس کی بھی فرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سارے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے, اللہ تعالیٰ جو حکیم خبیر علیم ہے, قیامت تک کے سارے مسائل کو جانتا ہے, وہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت تک کے لیے, تمام قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے, اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے اور جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, آپ کی تعلیمات میں قیامت تک انسان اور انسانیت کے لیے جو بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کا حل موجود ہے. آگے بڑھتے ہیں کہ اس اعتبار سے ہم اس کو جانیں, رسول کی جو ہے عموم رسالت کی بنیاد پر بھی ہم جانتے ہیں کہ جب رسول کو ساری دنیا کے لیے رسول بنایا گیا, ہر زمانے کے لیے رسول بنایا گیا, اس کا مطلب دنیا کے ہر علاقے اور ہر زمانے کے لیے اس میں حل موجود ہے. اسی طریقے سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عالم الغیب والشہادہ ہے, اس کا علم تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے, لہذا قیامت تک کے سارے مسائل اس میں اس کے اندر موجود ہے, اس کے نازل کیے ہوئے دین کے اندر. 8ویں نمبر پر عقیدہ توحید اپنے مصدر کی سلامتی کے ساتھ متمیز ہوتا ہے. اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو توحید کا عقیدہ اور سلفی عقیدے کے طور پر ہم جن چیزوں کو مانتے ہیں یہ کہاں سے لیا جاتا ہے, یہ بالکل صاف ستھرا ہے. اس کا بنیادی مصدر 3 ہے, قرآن, حدیث اور امت کا اجماع, بلکہ اجماع سلف اور ان کے اقوال. بس عقیدہ یہی 3 چیزوں سے لیا جائے گا, قرآن, حدیث اور سلف, خاص طور سے صحابہ کا اجماع. اس پر قرآن حدیث کی بہت سی دلیلیں ہیں. قرآن کی دوسری ہی آیت میں, دوسری سورت میں کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب ہے جس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس کے آگے پیچھے سے باطل نہیں آ سکتا, اور یہی ھدی للمتقین, متقیوں کے لیے ہدایت ہے. انہوں نے آگے بیان کیا اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ دیکھیے, غور کیجئے, اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ہی ابتدائی آیات میں یہ بات آپ کو بتائی کہ دیکھیے یہ قرآن بطور ہدایت متقیوں کے جو پیش کیا جا رہا ہے اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے دل کو اس بات سے جو ہے مطمئن رکھو کہ آپ جو کتاب پڑھنے جا رہے ہو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, اس میں کوئی گمراہی نہیں ہے. جیسا ہے, چنانچہ آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ اس کتاب کے احکامات کو مان لو اور اس کتاب میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے آپ رک جاؤ اور اس پر پورے طریقے سے عمل کرنے لگو. فورب السماء والارض, قرآن نے ایک جگہ دوسرے کہا کہ آسمان اور زمین کی رب کی قسم, انہ الحق مثل ما انکم تنطقون, کہ یہ قرآن ایسے ہی سچا اور حق ہے جیسے کہ تم بات کرتے ہو. میں اس وقت تو بول رہا ہوں, ہم کو اور آپ کو کتنا یقین ہے, اس سے زیادہ یہ بالکل حق ہے, یہ بات طے ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ حق ہے. اور رہا سنت کا محفوظ ہونا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے قول کے مطابق کہا, کے سوال پر کہا
اکتب فوالذی بعثنی بالحق ما یخرج منہ الا حق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا نا کہ آپ غصے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں تو کوئی بات آپ کہہ دیتے ہیں, ہاں تو کیا وہ بھی لکھا جائے؟ تو آپ نے کہا کہ لکھو, اللہ کے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے, اس منہ سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکل سکتی. تو اس کا مطلب قرآن بھی جو اللہ کا کلام ہے اس میں غلطی کا اور گمراہی کے ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات ہوگی اس کے غلط ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا قرآن اور سنت سے جب ہم عقیدہ لے رہے ہیں, سلف کا منہج لے رہے ہیں, تو یہ بالکل کلیئر ہے, صاف ستھرا ہے, اس میں کوئی ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کوئی غلط چیز آ جائے گی. بات سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا دین کا, منہج کا اور خاص طور سے عقیدے کا مصدر انتہائی واضح اور صاف ستھرا ہے. ہاں اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی ایک حدیث کو انہوں نے پیش کیا کہ میں نے تم کو کھلے راستے پر پیش کیا, صاف ستھری روشن شاہراہ پر. اس کی رات بھی دین کی طرح روشن ہے, یہ دین جو چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کی رات بھی دین کی طرح روشن ہے, اس سے وہی شخص پھر سکتا ہے جو ہلاک ہونے والا ہے. آگے دکتور ناصر نے ایک بات بیان کی کہ یہ خاصیت جو اہل سنت والجماعت کے ہمارے عقیدے میں ہے, ہمارے عقیدے میں یہ جو خصوصیت ہے, یہ دوسرے مذاہب میں اہل کلام کے جو مذاہب ہیں, فلاسفہ کے جو مذاہب ہیں, یہاں میں وقت نہیں ہے صرف اشارہ کروں کہ آپ کچھ مسلک کے نام کم سنتے ہوں گے یا بعض نے نہیں سنا, جیسے اشعری, ماتریدی. ہاں آج کل ہمارے یہاں اس نام سے نہیں پائے جاتے, خارجی. لیکن جیسے اخوانی ہیں, جماعت اسلامی, ان کے یہاں خارجیت کے اثرات پائے جاتے ہیں. صوفیوں کے یہاں باطنیت کے اثرات, رافضیوں کے اثرات پائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے یہاں جو احناف ہیں, ہندوستان پاکستان کے دیوبندی حضرات اور بریلوی حضرات, یہ خود یہ کہتے ہیں, کوئی ہم الزام نہیں لگا رہے, ان کے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں, دیوبند کے مصادر کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں, کلام میں اشعری ماتریدی ہیں, یعنی اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر نہیں ہے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے پر نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح دماغ میں رکھیے. ہاں تو یہ جو یہ فلاسفہ اور اہل کلام کے مذاہب ہیں, تو کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے جو عقیدے کی ایک خصوصیت ہم نے پڑھی کہ ہمارا مصدر صاف ستھرا ہے, شک و شبہ سے بالا تر ہے, بالکل کلیئر ہے, یہاں کلیئریفیکیشن ہے. یہ بات اہل کلام اور فلاسفہ کے مذہب میں نہیں ہے, جو اپنے دین کو بیان کرنے میں عقل اور عقل و شعور پر بنیاد بناتے ہیں. جیسا کہ یہ خاصیت بدعتیوں, صوفیوں کے منہج میں بھی نہیں پائی جاتی, جو اپنے دین اور مذہب کی بنیاد ان چیزوں پر رکھتے ہیں جن کو وہ کشف کا نام دیتے ہیں, انداز حدث جس کو تخمینہ اندازہ کہتے ہیں, الہام, وجدان, ذوق. یہ صوفی بولتے ہیں نا, ان کو میرے پیر صاحب کو کشف ہوا, ان کو جو ہے الہام ہو گیا, ان کو خواب دکھا. وہ اپنے دین کی بنیاد ان چیزوں پر کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے باطنیہ کے یہاں بھی یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی, جو شیعیت اور روافض کے مختلف مذاہب کو اختیار کرنے والے ہیں, جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے معاملے میں من گھڑت چیزوں کو اختیار کرنے اور وضع کرنے, جھوٹ بولنے کو انہوں نے دین کا حصہ بنا دیا اور حقائق کو تبدیل کر دیا, پلٹ دیا, اور انبیاء کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی عصمت مانتے ہیں کہ جس طرح نبی معصوم ہوتا ہے ویسے یہ اثنا عشری کہتے ہیں کہ ہمارے 12 امام معصوم ہیں, ویسے یہ صوفی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب, ہمارے پیر صاحب معصوم ہیں. جیسے اللہ کے نبی کے پاس وحی آتی ہے, ہمارے پیر صاحب بھی آنکھ بند کر کے وحی معلوم کر لیتے ہیں. ابن عربی تک وغیرہ کے اقوال میں آپ کو یہاں تک بات ملے گی کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کی ضرورت نہیں ہے, پیر صاحب سے ہم کو بہت ساری چیزیں معلوم ہو سکتی ہیں. تو یہ جتنے لوگ ہیں ان کے یہاں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی. اور اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں علم حاصل کرنے کے انسانی یا شیطانی وسائل ہیں, جو کہ الذی یکلمونہا, جس سے وہ بات کرتے ہیں یا جس پر اعتماد کرتے ہیں غیب کے امور میں, یعنی انسان یا شیطان کے جتنے ذرائع ہیں, خواب, الہام, کشف, ہاں غیب کے تعلق سے جتنے بھی جاننے کے ذریعے لوگ بیان کرتے ہیں قرآن حدیث سے ہٹ کے, وہ سب غیر محفوظ ہیں, وہ معصوم نہیں ہیں, اس میں گمراہی کا امکان ہے, وہ صاف ستھرے نہیں ہیں, سلامتی والے نہیں ہیں. ان چیزوں کو اختیار کرنے کا لازمی نتیجہ ہے, یقین ہے کہ انسان ٹھوکر کھائے گا, گمراہی میں جائے گا. اور اہل سنت والجماعت عقیدہ لیتے ہیں قرآن حدیث اور اجماع سلف سے, اس میں ٹھوکر کھانے کی گنجائش نہیں ہے. رہے اہل سنت تو اللہ کے حمد بحمد اللہ, یہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت اور سلف صالح کے اجماع کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہیں. ان کا منہج سب مومنین کا راستہ ہے, سبیل المومنین ہے. اور وَأَيُّ مُعْتَقَدٍ, اور ہر وہ عقیدہ جو ان مصادر کے علاوہ سے حاصل کیا جائے.
تھا کہ کشف بیان کرتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں اختیار کرتے ہیں جو گمراہی کا سبب بنتی ہے. واقعی یہ چیزیں بہت نازک ہیں اور عقیدے سے متعلق ہیں, ہمیں اسے سیکھنا چاہیے. اس سے متعلق ہمارے کچھ دروس جو کتاب التوحید وغیرہ میں ابھی میرے جاری ہیں, کن فقیہن مرکز الامام البخاری میں جو جاری ہیں, اس میں کتاب التوحید میں جادو کا بیان, کہانت کا بیان اور یہ چل رہا ہے. اس میں کچھ چیزیں میں نے تفصیل بیان کی ہے, اسے یہاں دہرانے کا وقت نہیں ہے. صرف 5 منٹ میرے پاس بچا ہے اور میرے پاس کئی نکات تھے جس میں سے کچھ باتیں میں بہت اہمیت کی حامل سمجھتا ہوں. تو یہ کشف کا جو مطلب ہے, اہل تصوف کے یہاں یہ ایک اصطلاح ہے. ان کے یہاں جو پیر صاحب یا مشائخ ہوتے ہیں, ان کے دعوے یہ ہوتے ہیں کہ وہ آنکھیں بند کرتے ہیں, ان کا براہ راست تعلق اللہ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے سامنے حقائق کو بے نقاب کرتا ہے. کشف مانے واضح کرنا. میں اپنے الفاظ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. کوئی نے کائنات کی, دین کی یا بہت ساری چیزوں کو ان پر کھول دیتا ہے. ہاں, جیسے ہم کو دین مل رہا ہے قرآن سے, نبی سے ہم سیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں قرآن حدیث کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ڈائریکٹلی کچھ چیزیں کھول کے بیان کر دی. ہاں, یہ ہے ان کے نزدیک کشف کا معاملہ. اور یہ کشف جو ہے یہ قابل اعتماد نہیں ہے. حضرت عمر فاروق, اب وہ شیخ نے جو بیان کیا میں اس کی طرف جاؤں تو واقعی بہت لمبی بات ہو جائے گی. یہ الہام ہو سکتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث ہے کہ اگر میری امت میں کوئی الہام والا ہے تو وہ عمر فاروق ہے. کئی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کی تائید کی. کچھ لوگ 9 اور کچھ لوگ 12 تک بولتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک رائے دی, اللہ نے اس کی تائید میں قرآن اتارا. لیکن ہاں, میں اتنے پر ایک دلیل پر اکتفا کرتا ہوں. علامہ ابن تیمیہ نے بڑی پیاری بحث کی الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء شیطان میں, کہ آپ غور کیجئے کہ عمر فاروق کو زبان رسالت نے کہا کہ یہ الہام والے ہیں. ہاں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مانعین زکوٰۃ کا اور مرتدین کا معاملہ پیش آیا, زکوٰۃ نہ دینے والوں کا, تو ابو بکر صدیق نے کہا میں ان سے جنگ کروں گا. حضرت عمر نے کہا, ابھی جو حدیث ہم نے پڑھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے, نماز قائم کرے, زکوٰۃ دے, تو اس نے اپنی جان مال کو مجھ سے بچا لیا, ہاں, سوائے اسلام کے حق کے ساتھ. ہاں, سوائے اس کے حق کے ساتھ. تو عمر فاروق نے یہ حدیث پیش کی تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ جو نماز میں, اور اسی حدیث میں ہے نا, نماز قائم کرے زکوٰۃ دے, جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا. ہاں, اسی حدیث کا آخری حصہ, میں اختصار سے کام لے رہا ہوں, اسی حدیث کے آخری حصے میں آپ بخاری مسلم میں دیکھیں کہ عمر فاروق کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اپنے اس موقف پر قائم رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں نے بھی یہ جان لیا کہ ابو بکر صدیق حق پر ہے. ٹھیک ہے, عمر فاروق کیا بول رہے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ ابو بکر صدیق کی بات صحیح ہے, حق ہے, کیونکہ حدیث میں دلیل دے رہے ہیں, ان کی بات حدیث کے مطابق تھی. علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ غور کرو کہ حضرت عمر کی شخصیت وہ تھی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے کہا, کسی خواب اور اس کی بنیاد پہ نہیں. رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ الہام والے ہیں. لیکن ابو بکر صدیق اور ان کا جب اختلاف ہوا تو عمر فاروق نے بھی اور سارے صحابہ نے کیا مانا کہ ابو بکر صدیق کی بات صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق کی بات حدیث کے مطابق تھی. عمر فاروق جو الہام والے رسول کی زبان سے ہیں, ان کی بات حدیث کے سامنے نہیں چلی, کسی نے نہیں, خود عمر فاروق نے نہیں مانی. تو آج کسی پیر صاحب کے کشف کو بنیاد بنا کر ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین ہے, شریعت ہے. شریعت مکمل ہے, دین مکمل ہے. اس میں کسی کے کشف, کسی کے خواب, کسی رائے, اجتہاد کی بنیاد پہ کمی بیشی کرنے کا تو سوال پیدا ہوتا ہی نہیں ہے. اگر کسی کے کشف سے کوئی ٹکراؤ کی بات ہوتی ہے تو قرآن حدیث کو ترجیح حاصل ہوگی, نمبر 1. دوسری بات, اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے کشف ہو رہا ہے تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یہ صاحب ایمان ہے, صاحب تقویٰ ہے, اس کا کشف قابل اعتماد ہے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو شیطان بہکا رہا ہے؟ اس میں آگے آئے گا کہ یہ صوفیہ جو کہتے ہیں کہ ہم کو خضر نے بتایا, ہم کو فلاں نے بتایا, یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. ہاں, تو یہ کشف اور الہام, خواب, یہ شریعت میں دلیل نہیں ہے, یہ ہمارے یہاں متفق علیہ بات ہے. رہ گیا رقیہ وغیرہ کی بحث میں, تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. یہاں ایک جملے میں یہ کہوں گا کہ رقیہ وغیرہ کے باب میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ قرآن اور حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہے اسی پر آدمی اکتفا کرے, اس سے آگے بڑھے گا, اس سے ہٹے گا تو گمراہی کا راستہ پیدا ہو جاتا ہے. لوگوں کے تجربات کا دروازہ کھول دیں تو اس میں بھی گمراہی کا, آپ کسی اچھے عالم کے تجربے کو بنیاد بنائیں گے تو بدعتی آدمی اپنے بدعت
بدعتی عالم کے تجربے کو بنیاد بنا کے دین میں نئی نئی چیزیں ڈالے گا. لہٰذا تجربات کا دروازہ میں مانتا ہوں کہ نہیں کھولنا چاہیے. خیر اس میں بھی ہمارے سامنے صاف صاف قرآن و حدیث کی تعلیمات موجود ہے. یہاں انہوں نے آگے وہی کہا جو بات کہہ رہے ہیں, شاید اس میں تھوڑی سی بات آ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غیب کے امور سے متعلق گفتگو کرتے ہیں وہ غیب کی باتیں اپنے ان بنیادوں پر کہتے ہیں, ان کو ہم یقین نہیں کر سکتے. ہاں اہل سنت والجماعت قرآن حدیث اور اجماع سلف کو اختیار کرتے ہیں, ان کا منہج مومنین کا منہج ہے. اور ای معتقد اور کوئی بھی عقیدہ جو قرآن حدیث اور اجماع سے ہٹ کر یہ کشف و کرامت یا کسی بھی مصدر پر انحصار کرے گا وہ گمراہی ہے, اور نص قطعی کے ساتھ وہ بدعت ہے. یہ نوٹ کر لیں. اور شیخ نے جو سوال اٹھایا ہے اس کا ایک آخری نتیجہ کہ اگر آپ کشف کو, الہام کو, خواب کو عقیدے اور دین اور منہج کی بنیاد بناتے ہیں تو یہ گمراہی ہے اور نص قطعی کے ساتھ یہ بدعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے کہا کہ تم نئے نئے دین میں نئے ایاکم ومحدثات الامور, دین میں نئی نئی چیزوں سے تم بچو, اس لیے کہ فإن شر الامور محدثاتها, اس لیے کہ سب سے بری چیز دین میں جو ہے وہ نئی نئی چیزیں ہیں, اور ہر نئی چیز بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے. ہاں اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں آگے ایک پیراگراف اور ہے, فالذین یزعمون, جو لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ لوگ دین کو, یہ جو شیخ ہیں, شیخ آپ نے جو کہا تھا شاید وہ بات تھوڑی سی آ رہی ہے, جو لوگ دین کو عقل اور غور و فکر کے ذریعے سے لیتے ہیں, علم کلام اور فلسفے کے ذریعے سے لیتے ہیں, الہام, کشف, وجدان اور ذوق. کشف کی وضاحت ہو گئی. وجدان کہتے ہیں کہ احساس, یہ پیر صاحب کو اور بزرگوں کو ایسا محسوس ہو جاتا ہے ہاں کہ ان کو حاصل ہو گیا, ان کو اپنے ذوق سے محسوس ہو جاتا ہے. جیسے مولانا مودودی نے لکھا کہ ایک آدمی مزاج شناس رسول بن جاتا ہے حدیث قرآن پڑھتے پڑھتے, اور پھر اس کا ذوق کہہ دیتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث ضعیف ہے. یہ ذوق ووق کوئی مطلب نہیں رکھتا. آپ کا ذوق کچھ کہے, میرا ذوق کچھ کہے, تو دونوں کی مانیں گے؟ کس کے ذوق کو آپ معیار مانیں گے؟ کس کی عقل کو معیار مانیں گے؟ کبھی موقع رہا تو اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ جو شخص دین کی باتوں کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے, عقیدے کو جاننے کے لیے عقل و نظر کے طریقے کو اختیار کرے, علم کلام کو, یہ فلسفہ اور منطق کا جو طریقہ ہے, عقلیت پسندی جدید دور میں اس کا اثر ہے. کچھ لوگ سائنٹیفکلی غور کرتے ہیں کہ اگر سائنس سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو چیز کو رد کر دیے. سائنس کو بہت ساری چیزیں 50 سال پہلے نہیں سمجھ میں آتی تھی, آج سمجھ میں آ رہی ہے, اور ابھی بہت سی چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, 50 سال بعد سمجھ میں آ جائے گی, تو پھر ابھی وہ غلط ہے اور بعد میں صحیح ہو جائے گی. ہاں تو کہا جو کلام اور فلسفے کی بنیاد پر, علم کی بنیاد پر دین اور عقیدے کو سیکھتے ہیں, جو الہام, کشف, وجدان اور ذوق کی بنیاد پر, یا پھر خواب اور نیند کی حالت میں, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ دیکھیے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات کے بعد, آپ کے مرنے کے بعد, آپ کی وفات کے بعد بیداری میں آپ سے ملاقات کا دعویٰ کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں, یہ ابن عربی وغیرہ کی کتاب میں آپ کو ملے گا کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی وفات کے بعد وہ رفاعی صاحب زندہ ہو کے آپ سے ملاقات کی اور آپ کو ایسی ایسی تعلیم دی, آپ کو ایسا ایسا درود بتایا, دعا بتائی. تو اب جو رفاعی طریقے کو یا فلاں سلسلے کو ماننے والا ہے وہ اس طریقے کو اختیار کر لے گا تو گارنٹی ہے قیامت کے دن بچانے. کچھ بھی عمل کرو, ہمارے طریقے سے جڑ جاؤ. تو صوفیوں کے یہاں یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد زندہ حالت میں ملے. تو جو ایسا دعویٰ کرتا ہے, کشف کا دعویٰ کرتا ہے, اس کے ذریعے سے دین لکھتا ہے, یا کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے وہ دین لے رہا ہے, ہاں, اور اوزام بالتلقی عن اللہ, یا کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے لے رہا ہے, آنکھ بند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے لے لیتا ہے نبی کے بغیر, اور اللہ کی ندا کو سن لیتا ہے, جیسا کہ بعض صوفیوں کا اور بعض لوگوں کا گمان اور خیال ہے. یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کچھ ایسے اشخاص سے وہ دین کو سیکھتا ہے جو انبیاء کی طرح معصوم ہے. وہ نبی نہیں ہے لیکن انبیاء کی طرح معصوم ہے, ہم ان سے لے رہے ہیں لہٰذا عقیدہ ہم سیکھ سکتے ہیں. جیسے شیعوں کے یہاں ائمہ کرام ان کے مان لیے جاتے ہیں, اب وہ سند ثابت ہے کہ نہیں ہے, عوام کو بولتے ہیں کہ یہ امام فلاں نے بولا, ان کی بات کو مان لو. یا پھر علم غیب کا وہ احاطہ رکھتے ہیں
جیسے کچھ لوگ اپنے اماموں کے بارے میں مانتے ہیں، کچھ اپنے رؤسا کے بارے میں، کچھ اولیاء، کچھ ایسے لوگوں کا نام دیتے ہیں کہ یہ قطب ہیں، یہ غوث ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ فلاں ہیں، ایسے کچھ شخصیات. دیکھیے انہوں نے بہت لمبی چوڑی بات کو گھیر دیا کہ دین کے سیکھنے کے معاملے میں اگر ان چیزوں کو کوئی اختیار کرتا ہے تو جو بھی ایسا معاملہ مانتا ہے یا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ایسا ان کے لیے دنیا میں انسان کے بنائے ہوئے نظام اور قانون کافی ہیں، یہ سارے طریقے یا دنیا کے لوگوں کے بنائے ہوئے نظام اور قانون، قرآن حدیث کو چھوڑ کے ہم اس کو مان لیں گے. تو جو بھی ایسا گمان کرے گا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے. اور وَنَقُولُ لِمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ، اور جو شخص ایسا سمجھتا ہے ہم اس سے کہیں گے کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اس شخص سے جو بغیر علم کے کوئی بات کہتا ہے کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ، کہ ان لوگوں نے کہا کہ جنت میں کوئی شخص ہرگز نہیں جائے گا، کوئی شخص نہیں جائے گا مگر وہی جو کہ یہودی ہو یا نصرانی ہو. اللہ نے کہا تل کا امانی ہو، یہ ان کے امانی ہیں، بغیر دلیل کی باتیں ہیں، اٹکل پچو باتیں ہیں. تو ایسے ہی کوئی اگر اس طرح کا دعویٰ کر رہا ہے نا دین کے بارے میں تو یہ ان کی امانی ہے، عقیدہ نہیں ہے، دین نہیں ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. تو اللہ نے کہا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ جنت میں جانے کے لیے یہودی اور نصرانی بننا پڑے گا، تو اللہ نے کہا کہ تم اپنی دلیل کو لاؤ اگر تم سچے ہو. تو ہم ان سے بھی کہیں گے کہ تم جو عقیدے کی بات کشف سے، وجدان سے، ہاں، یا شیخ سے بیان کرتے ہو، کتب غوث سے لینے کی بات کرتے ہو، یا خواب اور کشف کا دعویٰ کرتے ہو، تو اس پر اپنی دلیل پیش کرو کہ یہ تمہاری بات صحیح ہے. وَأَنَّ لَهُ أَن يَأْتِيَ إِلَّا بِشُبْهِ شَيْطَانٍ. اور اس سوال کے جواب میں وہ دلیل نہیں پیش کر سکتا، ہاں شیاطین کے پیش کیے ہوئے شبہات کو پیش کر سکتا ہے. یہ 8ویں نمبر کی خصوصیت ہوئی، اور کل اس میں انہوں نے 18 خصوصیات بیان کی جس میں سے بات شارٹ ہے، اور پھر آخر میں خلاصے کے طور پر کچھ نکات بہت اہمیت کے حامل تھے لیکن شاید ہم اسے نہ بیان کر سکیں اور اب موقع نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میں ان خصوصیات کو سمجھنے اور ان کے جو فوائد ہم کو حاصل ہونے چاہیے اس سے مستفیض فرمائیں، اور ہمیں پھر سے ایسا موقع ملے کہ ہم اس طرح کی علمی مجلس کے ذریعے سے اپنے دین اور دنیا کے فائدے کی باتوں کو کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص دے اور اس اجتماع کا دنیا اور آخرت میں فائدہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.